السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 45، قسط نمبر 45، عمرۃ القضاء۔ امام حاکم لکھتے ہیں، متواتر احادیث میں آیا ہے، جب ذوالقعدہ 7 ہجری کا چاند طلوع ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو اس عمرہ کی قضا دینے کا حکم دیا جس سے حدیبیہ میں ان کو مشرکوں نے روک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا کہ حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں میں سے کوئی آدمی پیچھے نہ رہے۔ اس لیے اس عمرہ میں وہی آدمی حاضر نہیں ہو سکے تھے جو خیبر میں شہید ہو گئے تھے یا وفات پا گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اپنے ساتھ قربانی کے 60 اونٹ لیے ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک پکاری۔ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لبیک پکارنے لگے۔ آپ نے ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی قربانیوں کا نگران مقرر کیا۔ جب آپ مرائے زہران پہنچے تو اپنے ہتھیار بطن یا جج میں، جو مکہ کے نزدیک ایک مقام ہے اور جہاں سے حرم کے پہاڑ نظر آتے ہیں، جمع کر دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو 200 آدمیوں میں پیچھے چھوڑا، اور باقی سب لوگ مسافر کی طرح میان میں بند ایک تلوار لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت مکہ کے سب سردار پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے تاکہ وہ اس دشمنی کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تھی آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹ پہلے بھیج دیے تھے اور ان کو ذیلطوہ میں روکنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مسلمان گلے میں تلواریں لٹکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے اور لبیک پکار رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے لگے تو کفار کے سامنے اپنی قوت اور چستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو حکم دیا کہ وہ اپنے کندھوں سے چادریں ہٹا دیں اور دوڑ دوڑ کر طواف کریں۔ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آنے سے پہلے مشرک ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تمہارے شہر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو یثرب کے بخار نے ضعیف اور ناتواں کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو 3 پھیرے دوڑ کر طواف کرنے کا حکم دیا، تاہم ان کو رکن یمانی اور حجر اسود کے ساتھ حجر اسود کے درمیان آہستہ چلنے کی اجازت دی، اور 7 پھیروں میں دوڑنے کا اس لیے حکم نہیں دیا کہ وہ دراصل کمزور تھے، اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انتہا اسلام میں یہ پہلا طواف ہے جو کندھے ننگے کر کے دوڑ کر کیا گیا۔ مشرک قطاروں میں کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو طواف کرتے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس گھاٹی سے داخل ہوئے تھے جو حجون کے نزدیک واقع ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کی مہار پکڑے آگے آگے چل رہے تھے۔ شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ مندرجہ ذیل شعر پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اے کفار کے بیٹو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، ورنہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق تم پر اس طرح تلواریں چلائیں گے جو تمہاری کھوپڑیاں تمہاری گردن سے جدا کر دیں گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ عبد الرزاق نے اس کو 2 سندوں سے ذکر کیا ہے اور یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں اتارا ہے کہ بہترین قتل فی سبیل اللہ ہے۔ نحن قتلناکم علی تعویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ، ہم تمہیں اس کے فرمان کے مطابق قتل کریں گے جس طرح ہم نے اس کی طرف سے اجازت اترنے پر تم کو قتل کیا۔ طبرانی اور بہقی نے اس کو دلائل میں ذکر کیا ہے اور یہ زیادہ کیا ہے، یا رب انی مومن وکیلہ، الہی میں اس کے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ رحمان نے اپنی کتاب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جاتی ہے یہ بات اتاری ہے کہ اس کے راستہ میں قتل ہونا بہترین قتل ہے، اور ابن اسحاق نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، الہی میں اس کے فرمان پر ایمان لایا ہوں اور اس کے قبول کرنے کو حق سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کندھے سے ہٹا کر کھوٹی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا۔ مسلمان بھی اپنے کندھے ننگے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرتے تھے۔ اور شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
عبداللہ بن رواحہ سے کہا، اے ابن رواحہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کہتا ہے، یہ اشعار ان کو تیر سے بھی زیادہ ضرر رساں ہیں۔ پھر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی اونٹ پر سوار ہو کر کی۔ جب 7واں چکر لگا کر طواف ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مروہ پر آ کر رکی تو فرمایا، یہ قربانی ذبح کرنے کی جگہ ہے اور مکہ کی سب گلیوں میں قربانی کے جانور ذبح ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کے پاس قربانی ذبح کی اور اسی جگہ سر منڈایا، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بطن یا جج میں ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے بھیجا تاکہ دوسرے لوگ آ کر اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 دن رہے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، اپنے نبی سے کہو وقت ختم ہو گیا ہے، اب چلا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف کود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لڑکی چچا جان کہتی ہوئی دوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پکڑ کر اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا، اپنے چچا کی لڑکی کو سنبھالو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور مدینہ منورہ لے آئیں۔ بعد میں اس کی پرورش کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا، خالہ ماں کے حکم میں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، تم اپنے جسم اور اپنے اخلاق میں مجھ سے ملتے جلتے ہو۔ اور زید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے آزاد کردہ ہو۔ اسی لڑکی کے جوان ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے شادی کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا ذکر حضرت اسی عمرہ قضا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی، اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بسط مشکل مشرکوں کے بیوقوفوں اور ان کے بچوں کے ہاتھوں ایذا اٹھا کر پہنچے، اور اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے شب باشی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پچھلی رات کوچ کیا اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تقدیر الہی ملاحظہ ہو کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی سرف میں اسی جگہ بنی جہاں برسوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب باشی کی تھی۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی تھی اور شب باشی حلال ہونے کے بعد فرمائی تھی، لیکن یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وہم ہے۔ سعید بن مصیب کہتے ہیں، اگرچہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، مگر انہوں نے غلطی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ان سے شادی کی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ سے حلال ہونے کے بعد مجھ سے شادی کی تھی۔ ابن المنذر کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ان کا ہی سب سے آخر میں انتقال ہوا، واللہ عالم۔ جنگ موتا کہتے ہیں، عمرۃ القضاء سے واپس آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الاخر 5 مہینے مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ اسی سال ماہ صفر میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ اسی طرح استیاب میں مذکور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ جمادی الاخر 8 ہجری میں شام کی طرف ایک لشکر بھیجا، جس پر یکے بعد دیگرے 3 امیر مقرر کر دیے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بعث الامراء رکھا گیا۔ اس کا یہ سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مکتوب دے کر بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، مگر جب وہ دمشق سے ادھر بلقاء کے ایک مقام موتا بزام المیم میں پہنچا تو شرجیل بن عمرو غسانی نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں ہوا۔
ان کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں تو لشکر کے امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا باندھا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ اس جگہ جائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی حارث بن عمیر ازدی کو قتل کیا گیا تھا، وہاں بسنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگیں اور ان سے لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع تک اس لشکر کو الوداع کرنے کے لیے گئے۔ ودا ہوتے وقت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی وجہ؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دنیا کی محبت اور تمہاری دوستی کی وجہ سے نہیں روتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آگ کا ذکر ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس میں داخل نہ ہو، تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ میرا رونا اس لیے ہے کہ میں نہیں جانتا اس میں داخل ہونے کے بعد کس طرح نکلوں گا۔ جب یہ لشکر اپنے سفر پر روانہ ہوا تو الوداع کہنے والے مسلمانوں نے بآواز بلند پکارا، اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہو، تمہیں ہر مصیبت سے بچائے اور صحیح سلامت بامراد واپس لائے۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ نے کہا مگر میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت ذنوب کے ساتھ تیز دھار تلوار کے زخم کا سوال کرتا ہوں جس سے جھاگ پیدا کرنے والا خون بہے، یا خون کے پیاسے جو ان کے ہاتھوں ایسے نیزہ کا زخم مانگتا ہوں جو انتڑیوں اور جگر کو چیر دے اور جسم و جان کا رشتہ کاٹ دے، تاکہ جب اہل دل میری قبر پر گزریں تو کہیں الہی اس غازی کو سیدھا جنت میں پہنچا دو۔ ہاں وہ تو جنت میں پہنچ چکا ہے۔ جب مسلمان شام کے علاقہ عمان میں پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ شام روم ہرکل 1,00,000 فوج کے ساتھ بلقاء کے نزدیک ماب جگہ میں اترا ہوا ہے، اور قبائل لخم، جزام اور بلی کے مزید 1,00,000 فوج بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مسلمان معان میں ہی ٹھہر گئے اور آئندہ اقدام کے متعلق سوچنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ شاہ روم خود 2,00,000 مسلح فوج کے ساتھ ہمارے آگے اترا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہماری امداد کے لیے مزید فوج بھیجیں گے یا جس طرح ہدایت فرمائیں گے اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ نے ان کو جوش دلایا اور کہا اے میری قوم، جس چیز سے ڈر رہے ہو اسی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم اپنے گھروں سے شہادت کی طلب میں آئے ہو۔ ہم دشمن سے تعداد اور قوت کے بلبوتے پر نہیں لڑتے، ہم تو محض الہ کلمت اللہ کی خاطر لڑتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ خدا کا نام لے کر چلو، صورت پیش آئے، دونوں صورتوں میں سے جو صورت پیش آئے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، کامیابی سے ہم کنار ہوں گے یا شہادت سے سرفراز۔ یہ سن کر مسلمان دشمن کی طرف چل پڑے۔ جب بلقاء کی سرحد پر پہنچے تو شاہ روم کی فوجیں مشارف نامی بستی میں ان کے سامنے آ گئے۔ مسلمان موتا کی طرف ہٹائے اور لڑائی کے لیے اپنی فوج کی صف بندی کی اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا، وہ لڑتے لڑتے دشمن کے نیزوں میں گر گئے اور داد مردانگی دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ جب دشمن کی بھیڑ میں پہنچے تو گھوڑے سے کود پڑے اور اس کی کونچیں کاٹ کر لڑنے لگے، اور پہلا موقع ہے کہ اسلام میں لڑائی کرتے وقت گھوڑے کی کونچیں کاٹی گئیں۔ لڑتے لڑتے ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی کٹ گیا تو جھنڈا اپنی بغل میں دبا لیا اور اس کو سر نگو نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی 33 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اپنی باری پر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ انہوں نے پہلے کچھ تردد محسوس کیا تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے جان، خدا کی قسم تجھے میدان جنگ میں اترنا پڑے گا، اب یا اس میں اتر یا پیچھے ہٹ جا۔ جب دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور جنگ کے نعرے لگ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے تو جنت سے گریز کر رہی ہے؟ تو ایک عرصہ سے اپنے دین پر مطمئن ہے، پھر گریز کی وجہ تیری حقیقت کیا ہے؟ پرانے مشکیزہ میں صرف پانی کی ایک بوند، اور یہ بھی کہا اے جان اگر قتل نہیں ہوگی تو آخر مر جائے گی، اب تو موت کے حوض میں داخل ہو گئی ہے، اب تیری آرزو بر آئی ہے، اگر تو اپنے دونوں دوستوں کا کردار ادا کرے گی تو رائے حق پالے گی۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ تیسرے امیر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ثابت بن اکرام اجلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا
ہاتھ میں لیا اور کہا اے مسلمانوں بال اتفاق کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ بولے آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ وہ کہنے لگے میں اس کا اہل نہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے بالاتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ انہوں نے جھنڈا لے کر دشمن کو پیچھے دھکیلا اور خود بھی پیچھے ہٹائے۔ پھر دشمن کو ان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی اور یہ اپنی فوج کو بچا کر واپس لے آئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رومیوں کو شکست ہوئی۔ حدیث میں مذکور ہے صحیح وہ بات ہے جو ابن سعد نے لکھی ہے۔ وہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے کیمپ میں واپس آ گئیں اور کسی کو دوسرے پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تو مسلمان شکست کھا کر بھاگ گئے۔ خالد باقی ماندہ لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کو بلاتے اور بھاگنے سے منع فرماتے تھے مگر وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ یہ دیکھ کر قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے پکارا لوگوں کفار سے لڑتے ہو، جان دینا بھاگنے سے بہتر ہے۔ جب ان کے کانوں میں قطبہ رضی اللہ تعالیٰ کی آواز پہنچی تو سب واپس آ گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ موتا کی جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور اختتام جنگ تک صرف ایک یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں موجود رہی۔ اسی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میدان جنگ سے خبر آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی شہادت سے لوگوں کو مطلع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زید نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گیا، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گیا، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ بعد ازاں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا اور کفار پر فتح حاصل کی۔ اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میں اس جنگ میں حاضر ہوا تھا۔ ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش کو مقتولوں کی لاشوں سے تلاش کیا تو ہم نے ان کے جسم پر نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ ایک روایت میں ہے میں نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں لگا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں مبارک ہو، تیرا باپ آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ حاکم اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر بن ابی طالب کو فرشتوں کے ساتھ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے عوض اس کو 2 پر دے دیے ہیں۔ اس کی سند جید ہے۔ بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو سلام کہتے تو فرماتے اے ذوالجناحین کے بیٹے السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر رنج و ملال کے آثار ظاہر تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی عورتیں رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ان کو منع کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو منع کیا ہے لیکن وہ بات نہیں آئی اور انہوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو منع کرو۔ وہ گیا اور تیسری مرتبہ پھر آ کر کہا میں نے ان کو منع کیا ہے لیکن وہ بات نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس سے کہا تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانے سے باز آتے ہو۔ ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اکثر تکلف کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ لکھتے ہیں اہل موتا کی خبر یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر چاہو تو تم سارے واقعہ کی تفصیل بتاؤ اور اگر چاہو تو مجھ سے پوری خبر سن لو۔ تو وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری خبر بتائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا واقعہ بیان کر دیا ہے اور ایک حرف بھی نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے آگے سے زمین کا پردہ ہٹا دیا اور میں نے پوری جنگ کی کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اہل اسلام میں سے اس جنگ میں فوج کے تینوں امیر زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، مسعود بن اوس، وہب بن سعد، وعد بن سعد، ابی سرا، عبادہ بن قیس، حارثہ بن نعمان، سراقہ بن عمرو بن عطیہ، عمرو بن زید کے دونوں بیٹے، ابو کلیب اور جابر اور سعد بن حارث کے دونوں بیٹے، عمر اور عاصم وغیرہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب یہ لوگ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا اور بچے بھی دوڑ کر استقبال کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو مجھے پکڑا دو۔ چنانچہ آپ نے ان کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ جب یہ لشکر مدینہ میں داخل ہونے لگا
تو لوگوں نے ان پر مٹی ڈالی اور کہا اے بھاگنے والو، اللہ کے راستہ میں جنگ کرنے کے بجائے بھاگ آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھاگنے والے نہیں بلکہ انشاءاللہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کو ابن اسحاق نے سیرت میں بیان کیا ہے۔ غزوہ ذات السلاسل، اس جنگ کا نام ذات السلاسل اس لیے ہے کہ مشرکوں نے اس خوف سے کہ ان کے آدمی جنگ سے بھاگ نہ جائیں ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام سلسل تھا، یہ جنگ اس کے قریب ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام جنگ ذات السلاسل پڑ گیا۔ یہ مقام وادی القرا سے آگے ہے اور مدینہ سے 10 یوم کے فاصلہ پر ہے۔ صاحب حدی نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جنگ جمادی الاخر 8 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن ابن ابی خالد نے اپنی کتاب صحیح التاریخ میں اس کی تاریخ 7 ہجری لکھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قضا قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، ان کو ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا دیا اور 300 سرکردہ مہاجرین اور انصار کا لشکر دے کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان کے پاس 30 گھوڑے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جاتے ہوئے بلا، عذرا اور بلکین کے قبائل سے بھی مدد لے لیں۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ رہتے۔ جب محاذ جنگ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے، اس لیے مزید مدد دینے کے لیے انہوں نے رافع بن عقیس جہنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو 200 آدمیوں کا لشکر دے کر ان کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لشکر میں شامل تھے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ محاذ جنگ پر دونوں مل کر کام کریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں۔ چنانچہ ایک دن نماز کے وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جماعت کرانے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں، امیر میں ہوں اور نماز پڑھانا میرا حق ہے۔ یہ سن کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی چھوڑ دیا اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ ہی سارے سفر میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر جاری رکھا اور قضاء کا سارا علاقہ روند ڈالا۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر بھاگ گئے اور مختلف اطراف میں منتشر ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت اور اپنی واپسی کی اطلاع دینے کے لیے عوف بن مالک اشجعی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ امام احمد نے عامر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو مہاجرین پر، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیہاتیوں پر امیر مقرر کیا اور ان کو ہدایت کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور بنو بکر پر لوٹ ڈالیں، لیکن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے بنو بکر کے بجائے بنو قضا پر حملہ کیا، اس لیے کہ بنو بکر ان کے ماموں لگتے تھے اور وہ ان پر ٹوٹ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امیر مقرر فرمایا ہے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، وہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے پائیں گے۔ آپ کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر مجبور کرنا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی اطاعت کا حکم دیا ہے، میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا خواہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ نافرمانی کریں۔ اسی جنگ میں امیر لشکر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو احتلام ہو گیا۔ اس رات بہت سردی پڑی تھی، غسل میں ان کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھائی۔ واپسی پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تم نے جنابت کی حالت میں ان کو نماز پڑھائی ہے۔ انہوں نے غسل نہ کرنے کی وجہ بیان کی اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ آپ یہ سن کر ہنس پڑے اور انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔